لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں. دعا ہے پروردگار سے کہ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی پایا جاتا رہے، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور یہ عقیدہ راسخ رہے ہمارے ذہنوں میں، مستحکم رہے، مضبوط رہے کہ ایک دن مر کے جانا ہے اور حساب دینا ہے. جمعہ کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعہ کے دن عید غدیر پڑی تو مولائی کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر پر تشریف لے کے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. اسی کے حوالے سے مسلسل مطالب آپ کے حضور میں پیش کیے جا رہے ہیں. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب میں 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے. 19 باب ذکر کیے جا چکے ہیں، 20ویں باب کا ذکر ہے. 20ویں باب کو 4 فراز میں یعنی 4 حصوں میں نے بانٹا ہے. پہلے حصے پر گفتگو ہے جس میں مصافحے کے بارے میں مولائی کائنات نے فرمایا وَإِذَا تَلَاقَيْتُمْ، جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو، لقاء کرو، فَتَصَافَحُوا بِالتَّسْلِيمِ، تو سلام کرتے ہوئے مصافحہ کرو. اس کے حوالے سے تقریباً 10 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اصول کافی کی حدیثیں ہیں کہ مصافحہ کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کب مصافحہ کرنا چاہیے، کس وقت مصافحہ کرنا چاہیے. اب 2-3 حدیثیں بچی ہیں، میں انہیں جلدی عرض کر کے دوسرے حصے کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. 11ویں حدیث ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کس طریقے سے پیغمبر مصافحہ کرتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ جب صافح رسول اللہ قال ما صافح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا قط فنزع یدہ حتی یکون هو الذی ینزع یدہ منہ. پیغمبر جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اس وقت تک خود ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک سامنے والا خود ہاتھ نہ چھوڑتے. یعنی آپ دیکھیے یہ احترام ہے پیغمبر کا، کس طرح سے پیغمبر انسانوں کا احترام کرتے ہیں، مومنوں کا احترام کرتے ہیں، خود نہیں ہاتھ چھڑواتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ اتنی جلدی میں مصافحہ کرتے ہیں بس ہاتھ سے ٹچ ہو جائے بس کافی ہے. نہیں، پیغمبر ہاتھ پکڑے رہتے تھے جب تک سامنے والا خود ہاتھ کو نہ چھوڑے. 12ویں حدیث ہے، یہ بھی اصول کافی کی ہے اور یہ تھوڑی طویل حدیث ہے اور بہت عظیم حدیث ہے. یہ بھی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے. امام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل لا یوصف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیسی اس کی صفات ہیں کوئی نہیں بیان کر سکتا. وَكَيْفَ يُوصَفُ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ، بھلا اس کی صفات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے جس نے اپنے بارے میں خود اپنی کتاب میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے جس طرح سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسے اللہ کی قدر نہیں کی. پھر فرماتے ہیں فَلَا يُوصَفُ بِقَدَرٍ الا کان اعظم من ذلک، اللہ کی جو بھی صفت بیان کی جائے
اللہ اس صفت سے اعظم ہے، اس سے بڑا ہے۔ ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی صفت کو بیان کر سکیں۔ پھر امام فرماتا ہے ان النبی لا یوصف، پیغمبر کی بھی کوئی صفت کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں پیغمبر کی صفت کو بیان نہیں کیا جا سکتا؟ کما حقہ، جس صفات کے پیغمبر حامل ہیں اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وکیف یوصف عبد احتجب اللہ عز وجل بسبع، بھلا اس شخص کی صفات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ اب اس حدیث کے دو ترجمے میرے ذہن میں آئے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے بھلا اس شخص کی، اس نبی کی صفات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے ساتوں حجاب کو اٹھا لیا ہے۔ یہاں تو پردے پڑے ہوئے ہیں، حجاب پڑا ہوا ہے، پیغمبر کے نظروں میں حجاب نہیں ہے، پردے اٹھا لیے گئے ہیں۔ پیغمبر کا درجہ تو بلند ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔ ایک تو یہ ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ سمجھ میں آیا کہ بھلا اس نبی کے صفات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے جس کی عظمت کو پروردگار نے 7 پردوں میں رکھا ہے۔ پیغمبر کی عظمت کو 7 پردوں میں رکھ رکھا ہے، تو اس نبی کی صفات کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ پھر امام فرماتے وجعل طاعتہ فی الارض کطاعتہ فی السماء، اللہ نے نبی کی اطاعت کو زمین پر ایسے ہی قرار دیا ہے جیسے اللہ کی اطاعت آسمانوں پر ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت آسمان پر ہے، اسی طریقے سے زمین پر نبی کی اطاعت سب کے اوپر فرض ہے، نہ کہ صرف انسانوں کے اوپر، تمام مخلوقات پر نبی کی اطاعت فرض ہے۔ یہی وجہ ہے اگر نبی ارادہ کر لیں تو چاند بھی مطیع ہو جاتا ہے، سورج بھی مطیع ہو جاتا ہے، سنگریزے بھی مطیع ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایک قرآن کی آیت امام کوٹ کرتے ہیں فقال وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس نبی کی صفات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ حشر آیت نمبر 7 جو نبی دے اسے لے لو، جس بات سے نبی روکے تم رک جاؤ، یعنی اپنی طرف سے دین میں تم کچھ اضافہ نہ کرو نہ تم کچھ کمی کرو۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی جو دے تم اسے لے لو، تو بھائی نبی نے غدیر میں مولا دیا تو اسی مولا کو لے لو، اپنی طرف سے کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، امت مسلمہ کے لیے مصیبت پیدا کر رہے ہو۔ پھر فرمایا یہی قرآن کی آیت ومن اطاع ھذا او من اطاع ھذا فقد اطاعنی۔ پھر امام فرماتے ہیں بس جس نے اطاعت کی ہمارے نبی کی اس نے گویا میری اطاعت کی، ومن عصاہ فقد عصانی، اور جس نے میرے نبی کی معصیت کی، میرے نبی کا کہنا نہیں مانا، گویا اس نے میرا کہنا نہیں مانا۔ وفوض الیہ، اپنے امور کو اپنے نبی کے حوالے کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّا لَا نُوصَف، اللہ کے کوئی صفات بیان نہیں کر سکتا، نبی کے کوئی صفات بیان نہیں کر سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَإِنَّا لَا نُوصَف، ہم اہل بیت کے بھی صفات کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اور اس کا ریزن کیا بتایا امام نے، اس کا سبب کیا بیان کیا وَكَيْفَ يُوصَف قَوْمٌ، بھلا اس قوم کے صفات کو کون بیان کر سکتا ہے رفع اللہ عنہم الرجس، جس سے پروردگار نے رجس کو دور کر دیا ہو، وہ شک، اور وہ رجس شک ہے، تو ہم اہل بیت کی صفات کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ والمومن لا یوصف، پھر امام فرماتے ہیں مومن کی بھی کوئی صفات بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اور رسول کی تو بات جاننے دیں، اہل بیت کی بات جاننے دیں، مومن کی صفات جو فضائل ہیں، جو کمالات اللہ نے دیے ہیں، اسے بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر جو موضوع سے متعلق ہے وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَلْقَى أَخَاهُ، مومن جب اپنے مومن بھائی سے ملتا ہے فَيُصَافِحُ، اسے مصافحہ کرتا فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، تو اللہ رحمت اور محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن مومن جب دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ رحمت، برکت اور محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ وَذُنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ، جب اللہ رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے تو دونوں سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی؟ کتنے گناہ کیے ہیں، دل سے اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کر لو، پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 13ویں حدیث ہے، یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ بھی بہت عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں، وقت نہیں ہے۔ حذیفہ بہت عظیم صحابی ہیں،
پیغمبر کی خدمت میں آئے، پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے تو حذیفہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا حذیفہ، اے حذیفہ بسطت یدی الیک، ہم نے اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا اور تم نے مجھ سے مصافحہ نہیں کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دل تو بہت چاہتا ہے آپ سے مصافحہ کرنے کا، مگر فی الحال نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں حالت نجاست پر ہوں، مجنب ہوں، مجھ پر غسل واجب ہے، میں نہیں چاہتا اس حالت میں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس ہو۔ یہ ہے احترام نبوت۔ پیغمبر نے ڈانٹا نہیں، منع نہیں کیا اور جھڑکا نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہاں یہاں پر پیغمبر نے مصافحے کی عظمت کو بیان کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مصافحے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اما تعلم ان المسلمین اذا التقیا، کیا تمہیں نہیں پتہ جب دو مسلمان، اب لفظ مسلمان لے آئیں، اپنے کو جدا کر دیا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں، ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اب یہاں سے ملتا ہے کہ نجاست کی حالت میں یہ احترام ہے صحابہ کے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ دیکھیے قرب معنوی بہت اہم ہے، قرب مکانی اہم نہیں ہے، بس قرب مادی یہ زیادہ اہم نہیں، قرب معنوی بہت زیادہ اہم ہے۔ اب یہاں پر حذیفہ نے ایک عظیم پیغام دیا ہے، جب ظاہری نجاست غسل واجب ہو گیا، نہا لیں گے تو یہ نجاست دور ہو جائے گی، وہ نجاست جو پانی سے زائل ہو جائے، دور ہو جائے، اس نجاست کی عالم میں جب پیغمبر سے مصافحہ نہیں کر رہا ہے صحابی، تو اس نجاست سے بڑھ کر ایک اور نجاست ہے جسے بغض اہل بیت کی نجاست کہتے ہیں۔ یہ اگر دل میں آ جائے تو اس لائق انسان نہیں، مسلمان نہیں کہ پیغمبر کے جوار میں رہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر آخری حدیث ہے، یہ بھی حدیث اصول کافی کی ہے اور اس میں مصافحے کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ قال سمیتہ، راوی کہتا میں نے سنا کہ فرما رہے ہیں ان مصافحۃ المومن افضل من مصافحۃ الملائکہ، مومن جب ایک مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو ملائکہ سے مصافحہ کرنے سے افضل ہے۔ ملائکہ سے مصافحہ کرنے، یہ جو سورہ قدر پڑھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فخر رازی صاحب نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھا کہ فرشتے آتے ہیں اور مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ کیا پہچان ہے کہ فرشتوں نے مصافحہ کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دعا کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی تمہارے بدن میں ہلکی سی سنسنی یا کپ کپی آ جائے اور تمہارے روئیں کھڑے ہو جائیں، کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے بندے پر، تو سمجھ لینا کسی ملک نے تم سے مصافحہ کیا ہے۔ تو ملک سے مصافحہ کرنا یہ اتنا افضل نہیں جتنا کہ مومن سے مصافحہ کرنا۔ یہ 14 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہے تو کیوں اتنی تاکید مصافحے کی گئی؟ کیوں اتنا زیادہ؟ ہاتھ ملاؤ، کیا جاتا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، دیکھ لیں ماشاءاللہ سے، اب تو سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور علامہ جو ہیں وہ یہی سب گوگل وغیرہ ہو رہے ہیں، آپ جائیے اس میں سرچ کیجئے مصافحے کے فوائد۔ میں نے دیکھا تھا کیا سائنسی فوائد مصافحے کے، یہ کیا ہیں؟ یعنی دینی تو جانے دیجیے یہ ثواب ہے، نہیں سائنسی وہ تفصیل بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے جب ایک شخص دوسرے شخص سے ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے تو محبت کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے محبت پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، لیڈران ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، محبت کے بجائے ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں کے اوپر بہت قیمتی حدیث ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تم مصافحہ کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو؟ محبت کی نیت سے مصافحہ کر رہے ہو تو محبت میں اضافہ ہوگا، اگر دل میں نفرت ہے تو مصافحہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا فراز ہے وَتَحَاوَنُ النِّعْمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، مولا فرماتے ہیں آج کے دن جو نعمت تمہیں ملی ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دو۔ غدیر بہت بڑی نعمت ہے، اس غدیر کی نعمت پر ایک دوسرے کو تم مبارکباد دو، اور جب تم غدیر کی نعمت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دو گے
ہاں حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی اس نعمت کو بیان کرو۔ آج کہتے ہیں غدیر میں محفلیں کیوں کرتے ہو، یہ ولایت کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو، من کنتم مولا کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو؟ بھائی قرآن کا حکم ہے، ولایت نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام اسی کے اوپر مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، راضی ہو گیا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس نعمت کو نہیں بیان کیا جائے گا تو کیا اس نعمت کو بیان کریں کہ اللہ نے مجھے محل دے دیا رہنے کے لیے، یہ گاڑی دے دی سواری؟ نہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے غدیر ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو ہم اور اضافہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے جہاں زیادہ غدیر کا ذکر ہے وہاں اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اضافہ ہم نہیں کر رہے ہیں، قدرت کا وعدہ کر رہی ہے، تم ہماری نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو گے ہم اضافہ کرتے رہیں گے۔ پروردگار تو اضافہ کرتا رہے گا مگر جلنے والے جلتے رہیں گے، اور ان کا یہی حشر ہے۔ اس کے بعد لا یشکر اللہ من یشکر الناس، کیوں نعمت کا ذکر ہے، کیوں مبارکباد دو؟ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ناشکر نہ ہو، کفران نعمت نہ کرو، شکران نعمت کرو۔ ہمارے جو بندے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم نے علی کا شکریہ ادا کیا، نبی کا شکریہ ادا کیا تو گویا تم نے میرا شکریہ ادا کیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے تحاون النعمہ فی ھذا الیوم، آج کے دن کی نعمت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دو۔ آ رہی ہے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، آمادہ کیجئے اپنے آپ کو، ذہنی اعتبار سے تیاری کیجئے اور اس طریقے سے جشن غدیر منائیے جیسا منانے کا حکم اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے۔ پروردگار ہم کو اور آپ کو، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو مولائے کائنات کے ساتھ محشور فرمائے۔ یہ ولایت اتنی بڑی نعمت ہے، پروردگار اس ولایت کی نعمت کو ہم سب کے لیے مرتے دم تک محفوظ فرما، ہمیں توفیق دے کہ ولایت مولائی کائنات کو، پیغام غدیر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین رسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، صلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، صلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین سید الساجدین قرۃ عین الناظرین وزین العابدین، ومحمد بن علی باقر العلم بعد النبی، وجعفر بن محمد الصادق البار الامین، وموسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا المرتضی،
ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین والحسن بن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی نورک و سراجک و ولیک و وسیعک و حجتک و خلف الہادی المہدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. پھر دوبارہ میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں. دوسرے خطبے میں مناسبات اور حالات کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے. حالات آپ کے پیش نظر ہیں، مناسبت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. ملک کے جو حالات ہیں، دعا ہے چوتھے امام علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے چوتھے امام کا زمانے میں کسی عادل کی حکومت نہیں تھی، بنی امیہ کی حکومت تھی. بنی امیہ کی حکومت تھی. اس کے باوجود چوتھے امام دعا کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سیکھ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم اس ملک کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں. یہ اور بات ہے جو غدار ہیں اپنے چہرے پر وفاداری کا نقاب ڈالے ہوئے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. تو سرحدوں کی دعا یہ ہے پروردگار ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، روز بروز اس کی طاقت میں اضافہ فرمائے. ایک لفظ بہت زیادہ آج کل آتا ہے آتنکواد کا. کیا ہے انتہا پسندی آتنکوادی جو پہلگام میں حملہ ہوا، سب نے اس کی مذمت کی. اور ہر کوئی بھی حادثہ ہو، اس طرح کے حادثے مذموم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ گئے، ایک یکجہتی پیدا ہو گئی. اس یکجہتی کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آتنکواد یعنی ٹیررزم دو طرح کا ہوتا ہے. پہلے فکری ہوتا ہے، پھر عملی ہوتا ہے. پہلے فکری اعتبار سے انسان آتنکوادی بنتا ہے، فکر کے اعتبار شدت آ جاتی ہے، بہت زیادہ آ جاتی ہے. اور جب اس پر بریک نہ لگائی جائے، یعنی فکری آتنکواد پر اگر بریک نہ لگائی جائے تو یہی فکری آتنکواد عملی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. بے گناہوں کا قتل ہوتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے. فکری آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، گرفتاریوں کی ضرورت نہیں ہے. فکر کو فکر سے ختم کیا جائے گا، علمی اعتبار سے اس کو ختم کیا جائے گا. بہت ضروری ہے کہ فکری آتنکواد کو ختم، جو پنپ رہا ہے بہت سے لوگوں میں پنپ رہا ہے، اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. تو مثالیں میں دے رہا ہوں، سامنے کی بات ہے. کیا ہے یہ جو بیان دیا گیا؟ ہمارے ملک کے کرنل صوفیہ، دیکھا آپ نے کس طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی، لیکن کوئی انہیں آتنکوادیوں کی بہن بنا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فکری آتنکواد ہے. اگر اس پر بریک نہیں لگائی گئی تو یہ فکری آتنکواد عملی شکل اختیار کر سکتا ہے. دوسری مثال، ایران کے وزیر خارجہ یہاں کو پر آئے، عباس عراقچی صاحب. ہمارا ملک کیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں مہمان کی ذلت نہیں کی جاتی ہے. جو شریف قومیں ہوتی ہیں وہ مہمان کو سراخوں پہ بٹھاتی ہیں. ہمارے کیا ہندو بھائی تو کہتے ہیں کہ مہمان بھگوان کا روپ ہوتا ہے، یہ جملے ان کے ہاں. ہمارے یہاں کہا گیا ہے اکرموا الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو اگرچہ تمہارے دین پر نہ ہو، تب بھی تم مہمان کی عزت کرو. انہیں کس طریقے سے ان کی بے عزتی کی گئی؟ حالانکہ بے عزتی تو ان کی نہیں ہوئی، کہنے والے کی بے عزتی ہو رہی ہے. جو لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں اس کی، ہم ان دونوں باتوں کے سخت الفاظ سے مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے، ان کی فکروں کو روکا جائے، ذہن کی تربیت کی جائے، محبت کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر نہیں. تیسری اہم بات ہے، اسرائیل کا ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، بے انتہا بڑھ رہا ہے، بے انتہا بڑھ رہا ہے. یعنی ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا. بھوک کو اسلحے کے طور پر اسرائیل استعمال کر رہا ہے، اسلحے کے طور. ابھی اس نے کل حملہ کیا، 100-150 لوگوں کو اس نے مار دیا، اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے. اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ ظلم کے ذریعے سے ہم اپنی حکومت کو قوی کر لیں. ظالم کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، وہ سمجھتا ہے ہم ظلم کریں گے تو کامیاب ہوں گے. کربلا سے درس لے لو، ظلم کرنے والے فنا ہو گئے، مظلوم زندہ ہیں. ظلم سے کچھ، تم خود تباہ ہو گئے، تم خود برباد ہو گئے.
اسرائیل کے راستے پر چلنے والے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ محبت کا راستہ اور ہے، عدالت کا راستہ اور ہے، ظلم کا راستہ اور ہے۔ ہماری دعا یہ ہے پروردگار اسرائیل کے ظلم سے امت مسلمہ کو، انسانوں کو نجات عطا فرما، اور جو لوگ اس ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کی قوت میں اضافہ فرما۔ موسیوں کا حملہ جاری ہے، چھوٹی سی قوم ہے مگر دل میں ولایت مولائی کائنات ہے، حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، تو سپر پاور بھی ان کے سامنے جھکنے کے اوپر آمادہ ہے، بلکہ جھک جاتی ہے۔ ایک چوتھا اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم لوگ ایران گئے ہوئے تھے، آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب حوضے کی دعوت کے اوپر 100 سال ہو گئے ہیں حوضہ علمیہ قم کو، 7 سال۔ آیت اللہ العظمہ عبدالکریم حائری نے اس حوضہ علمیہ کی بنیاد رکھی تھی، اس کے 100 سال ہو گئے تھے۔ اس پر ایک سیمینار کیا گیا تھا، عظیم الشان سیمینار تھا، 50 سے زیادہ پتہ نہیں کتنے ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے ہندوستان سے۔ حقیر کو بھی بلایا گیا تھا، مولانا کلب جواد صاحب بھی تھے اور مولانا صفی حیدر صاحب بھی تھے، خانہ میں رباب بھی تھیں، یہ لوگ ہندوستان سے تھے، باقی دیگر ممالک کے لوگ تھے۔ 2 دن کا سیمینار تھا اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی۔ سیمینار میں دیکھیے، آپ دیکھیں حوضے کے 100 سال ہوئے ہیں وہاں پر۔ خیر ہم تو وہاں پہ رہتے ہی ہیں، لیکن جب اب سرکاری مہمان تھے تو بہت جگہ جانے کو ملا، تو جو کام حوضہ علمیہ نے کیا ہے وہ کام بہت عظیم ہے۔ اس سیمینار میں سب سے پہلے یہ سیمینار ہوا تھا آیت اللہ آغا آرافی کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں ہوا تھا۔ آغا آرافی نے اس سیمینار میں رہبر کا پیغام پڑھا تھا، حوضے کا منشور، وہ انہوں نے پڑھا تھا رہبر نے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ تک پڑھا تھا انہوں نے، 20-22 صفحے کا یہ منشور ہے۔ جب ہم لوگ مشہد مقدس آئے تو مشہد کے جو ولی ہیں، حرم کے جو سرپرست ہیں، انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے تقریر کی۔ تقریر میں انہوں نے کہا تھا، ہم لوگوں سے کہا تھا کہ اس منشور کو لکھنے کے لیے، حوضے کے منشور کو لکھنے کے لیے رہبر معظم نے 1 ہفتے تک تمام ملاقاتیں کینسل کر دی تھی، کوارنٹائن میں چلے گئے تھے، کسی سے ملاقات نہیں، اس منشور کو لکھنے کے لیے۔ بہت ہی عظیم منشور ہے، بہت سی اچھی باتیں ہیں اس میں، تمام اچھی باتیں ہیں۔ حوضے کو کس رخ پہ جانا چاہیے، کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، اس منشور پر مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر اہل علم کے لیے بیٹھیں، اس کے پوائنٹ کے اوپر غور کریں، مباحثہ کریں، اور ہم کوشش یہ کریں کہ کسی حد تک اپنے حوضوں کو، ہندوستان کے حوضوں کو زندہ کر لیں۔ ہم وہاں گئے، بڑی خوشی ہوئی، جا گیا حوض 7 سالہ جشن ہوا، کیا کارنامہ حوضہ علمیہ قم نے انجام دیا، کیا کارنامہ انجام دیا۔ اب اس کے بعد ذہن میں بار بار لکھنؤ کے حوضے کا تصور آتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں لکھنؤ مرکز رہا ہے، یہاں کے حوضوں کی کیا شان تھی، آج یہ شان کتابوں میں محفوظ ہو گئے۔ فی الحال ہمارے حوضوں کی کیا شان ہے، آپ کے علم میں ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کی غلطیاں، ہماری بھی غلطیاں ہیں، عوام کی بھی غلطیاں ہیں، آپ کی بھی غلطیاں ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہیں، جس نے حوضے کو کمزور اور ضعیف کر دیا۔ نہیں جاتے ہیں، خاص کر جو پیسے والے ہیں، جن کے اوپر خمس و زکوٰۃ واجب ہے، جو ڈونیشن دیتے ہیں، اللہ ان کو اتنی توفیق دے کہ مدرسوں میں چلے جائیں، ان کی حالت کو دیکھ لیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں جا کے مدیروں کو دے دو پیسہ، لیکن جا کر دیکھو تو طالب علم کیا حالات ہے، مدرسے کیا حالت۔ یاد رکھیں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے حوضات نہیں ہیں، یہ آپ کے مدارس نہیں ہیں، یہ میڈیکل کالج ہیں۔ یہاں پر علماء تیار ہوتے ہیں، جیسا میڈیکل کالج ہوگا ویسے ڈاکٹر ہوں گے، جیسے آپ کے مدارس ہوں گے ویسے علماء نکل کر آئیں گے۔ حوضہ علمیہ قم نے کیسے کیسے علماء دیے ہیں، شہید مطہری جیسے مفکر دیا ہے، علامہ طباطبائی، بروجردی، امام خمینی جیسے۔ ہمارے حوضہ علمیہ لکھنؤ نے بھی بہت بڑے بڑے علماء دیے ہیں، سید دلدار علی غفرہ ماپ، ان کا خانوادہ، میر حامد حسین موسوی، کیسے کہتے جی یہ علماء، وہ آج اس حوضے کو کمزور کر دیا گیا ہے، ضعیف کر دیا گیا۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ فکر اور تھی، وہاں جا کے جب میں نے ایک واقعہ سنا تو تبدیلی آئی ہے، ہماری فکر میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے ان کے آغا حائری کے حوالے سے۔ میں عرض کروں آغا حائری کے بارے میں کہ جب یہ مؤسس، انہوں نے بنیاد رکھی اس حوضہ علمیہ قم کی، ان کے زمانے میں شاعر نے کہا میں نے سب کو ہرا دیا، سب کو اپنے قابو میں کر لیا، صرف حائری کو اپنے قابو میں نہیں کر پایا۔ اور شاہ نے پھر عزاداری کے اوپر پابندی لگا دی، نہیں جلوس نہیں نکل سکتے ہیں، مجلس نہیں ہو سکتی ہے، بالکل پابندی ہو گئی۔
سب قوم پریشان ہو گئی، آقا بھی پریشان ہو. ایک سیدھا سادہ مومن آقا کے پاس آیا. آقا آپ کس بات کی فکر کر رہے ہیں؟ شاہ نے ایک مستحب کام کے اوپر پابندی لگائی ہے. عزاداری واجب تو نہیں ہے، نماز جماعت پہ پابندی نہیں لگائی ہے، جمعہ پہ پابندی نہیں لگائی، عزاداری پہ پابندی لگائی ہے. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایک مستحب امر کے اوپر پابندی لگی، واجب پر پابندی نہیں لگی ہے. آقا نے بہترین جواب دیا. آقا حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تم نے صحیح کہا کہ شاہ نے واجب پر پابندی نہیں لگائی، ایک مستحب امر پر پابندی لگائی. مگر تھوڑا غور کرو، عزاداری مستحب ہے، مگر ایسا امر مستحب ہے کہ جس کے دامن میں واجبات نے پناہ لے رکھی ہے. نماز زندہ ہے عزاداری سے، حج زندہ ہے عزاداری سے، زکوٰۃ زندہ ہے عزاداری سے. یہ آقا اس زمانے میں آقا کی فکر کیسی تھی کہ آقا نے کچھ طالب علموں کو معین کیا تھا انگریزی سیکھنے کے لیے. انگریزی سیکھو. اس زمانے کی بات 100 سال پہلے انہیں پتا تھا کہ آنے والی زبان کیا ہوگی، زبان سے گو. تو اس زمانے میں جو طالب علم انگریزی پڑھتا تھا اسے دین سے خارج سمجھا جاتا تھا، اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا. جب آقا نے کچھ لوگوں کو انگریزی وغیرہ پڑھنے پر معمور کیا تو بازاریوں نے، یعنی جو تاجر خمس دیتے ہیں، وہ آقا کے پاس آئے. آقا ہم خمس دیتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھانے کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے نہیں دیتے ہیں، آپ روکیے ورنہ ہم دینا بند کر دیں گے. وہ واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس نے فکر کو بدلا. آقا نے حوضہ علمیہ کے اخراجات کو چلانے کے لیے 50,000 تومان اس زمانے میں کسی سے قرض لیے. اس زمانے میں بہت ہوتے تھے 50,000 تومان قرض لے لیے حوضہ چلانے کے لیے. ایک دن آقا کو جو فکر مند تھے تو ایک صاحب آئے، کہا آقا آپ کیوں اتنا فکر مند ہے؟ 50,000 کا مسئلہ انشاءاللہ آپ ادا کر دیں گے، 50,000 تومان آپ ادا کر دیں. پریشان ہونے کی بات. آقا نے کہا میں اس بات پر پریشان نہیں ہوں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ 50,000 تومان میں کہاں سے ادا کروں گا، میں کسی اور بات پر پریشان ہوں، فکر کر رہا ہوں. کہا کس بات سے پریشان؟ کہا میں اس بات پر پریشان ہوں کہ جب مر کے اللہ کے حضور میں جاؤں گا اور اللہ نے مجھ سے اگر پوچھ لیا حائری ہم نے تمہیں عزت دی تھی، تم 50,000 سے زیادہ قرضہ لے سکتے تھے، تمہارا یہ احترام تھا کہ اگر 50,000 سے زیادہ تم لوگوں سے ادھار مانگتے تمہیں مل جاتا حوضے کی ترقی کے لیے، تو تم نے زیادہ قرضہ کیوں نہیں لیا؟ جب مؤسس کی یہ نیت ہو تب حوضہ علمیہ قم بنتا ہے، جو مرکز جہان تشیع بن جاتا ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو قم کے طالب علم نظر آئیں گے جو اہل بیت کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں. کوشش کریں متوجہ ہوں، مدارس کو مضبوط کریں، حوضات کو مضبوط کریں. اگر حوضات مضبوط ہوئے تو زبردست علماء نکل کے آئیں گے جو آپ کے دین کا حفاظت کریں گے، مقابلہ کریں گے، ظالم کا مقابلہ کریں گے. جو ایک یلغار ہے، ایک حملہ ہے، فکر کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حملہ ہو رہا ہے. اس حملے کو روکنے والے کوئی نہیں ہیں. یہی طالب علم ہے جو حوضے میں پڑھ رہے ہیں. اگر انہیں مضبوط کیا جائے گا، علمی اعتبار سے قوی کیا جائے گا، تو اس سے اہل بیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا. آخری مناسبت ہے، آپ کے علم میں ہے 23 ذی القعدہ شہادت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام کا ہے. ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، ایک روایت کے مطابق شہادت بھی اسی مہینے میں ہے. کیا عظمت ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. امام رضا علیہ السلام کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا. کیا پروردگار نے کس شان کا مالک بنایا ہے ہمارے 60 ہوئے امام علیہ السلام. حتیٰ کہ جو چیز امام سے منسوب ہو جاتی ہے، جو چیز امام سے منسوب ہو جاتی ہے اس میں بھی اثر ہو جاتا ہے، اس میں بھی اثرات آ جاتے ہیں. امام کی زیارت جن لوگوں نے کی ہے زیارت، پروردگار اس زیارت کا ثواب مرتے دم تک محفوظ فرمائے. اور جو لوگ متمنی ہیں، جن کے دل میں خواہش ہے کہ امام رضا علیہ السلام زیارت کے لیے جائیں، پروردگار ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے. اب تو امام کی زیارت میں جانا زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہو گیا، کیونکہ ایران نے ویزا ہٹا لیا ہے. اب ویزے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ بامبے جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، ویسے آپ ٹکٹ لیجئے تہران کا، آنے جانے کا ٹکٹ لیجئے، 15 دن کے لیے چلے جائیے، زیارت کریے اور آ جائیے. یہ زیارت نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا عہد ہے جو ہم معصوم سے لیتے ہیں. اس عہد کا وفا کرنا ضروری ہے. 8ویں امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، زہر سے 8ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی.
آپ کا ایک لفظ غریب الغربا بھی ہے، واحد ہمارا امام ایسا ہے کہ جن کا مدفن عرب میں نہیں ہے، ایران میں آپ کا مدفن۔ غریب الغربا، غریب کہتے ہیں عربی میں مسافر کو، پردیسی کو کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھا تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، خود خلیفہ وقت ننگے پیر ننگے سر تشییع جنازہ کر رہا تھا۔ مشہور ہے، جیسا میں نے سنا ہے کہ ایک مومنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنا حق مہر معاف کر دوں گی، میرا حق مہر میں معاف، ایک اجازت مجھے دے دو۔ کیا کہ مجھے اجازت دے دوں میں گھر سے باہر نکلوں اور امام رضا کی تشییع میں شریک ہوں، اس طرح سے گریا کروں جیسے ایک بہن بھائی کے جنازے پر گریا کرتی ہے، کیونکہ امام رضا پردیس میں ہیں، ان کی کوئی بہن نہیں ہے، بہن بن کر روں۔ اللہ اللہ، میں امام رضا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا عالم غربت میں شہادت ہوئی مگر ایک بہن مل گئی رونے والی، ہائے کربلا کا مظلوم ایمان، کئی بہنیں تھی، رونا چاہتی تھی تو ظالم کا تازیانہ پڑتا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مظلومین ہیں، مستضعفین ہیں، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو لوگ مقامات مقدسہ کی حفاظت کریں سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ پروردگار اس مسجد میں جو مومنین آئے ہیں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، نحوستوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ظالم و جابر اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے واقعی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق میں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا ابوالحسن صاحب بہترین عالم دین، کم سے میں نے جانتا ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد ان کا جنازہ یہاں کو پڑھائے گا، نماز میں شریک ہوئیے گا، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہوئے ہیں، پروردگار ان کا سہارا بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔